برابر بھی ہم خدا کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرش سے عرش پر بلوائے گئے، یہ خدا کا حکم تھا۔ نبی نے اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے رب کا دیدار کرنے کے لیے فرش سے عرش پر نہیں گئے، بلکہ نبی کو اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے بلوایا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ہم بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا موسیٰ لن ترانی، یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ جبکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان پر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اللہ پاک نے ان کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ پھر خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اے موسیٰ تم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ جب تم رب کا دیدار کرو، جب تم رب کا دیدار کرو۔ یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کہا، جب بھی دین اسلام کا معاملہ آتا ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے جو کہتے ہیں نا، اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ ہم کیوں لیں گے؟ جی ہم بھی عبادت اور ریاضت کریں گے تو اس مقام تک پہنچ جائیں گے، کہتے ہیں نا۔ تو اب بتائیے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ خود پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی چاہے کسی درجے پر پہنچ جائے، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی مجذوب کسی عہدے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، وہ کسی تابعی تبع تابعی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تبع تابعی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی جس کے درجات اتنے بلند ہو کہ جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے، اس درجے کا صحابی بھی کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کوئی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہنے والے کہتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہنے والوں کو کہنے دیجئے، ان کے منہ میں بھی زبان ہے، ان سے بحث مباحثہ نہ کیجئے، بس جو حق ہے اس پر عمل کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ اس موسیٰ جس کو اللہ پاک نے، وہ موسیٰ جس کو اللہ پاک نے کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، اگر عربی گرامر کے اعتبار سے بات کروں تو کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے باتیں کرنے والا، وہ موسیٰ ہیں۔ ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، یا موسیٰ لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ دیکھنے کی طاقت کسی اور کو دی گئی ہے۔ اے موسیٰ جب تم اگر دیکھ بھی لو، برداشت نہیں کر سکو گے، تاب نہیں لا سکو گے۔ الغرض تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، میری قدرت کا وہ کمال ہے۔ تو ہم جیسے گنہگار بڑی مشکل سے کچھ نمازیں پڑھ لیں، رمضان کے آنے پر روزے رکھ لیں، کچھ زکوٰۃ دیں، کچھ خیرات کریں، جی اور بھی توفیق ہو جائے تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، بس اتنے سے ہمارے اعمال ہیں۔ مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عبادت اور ریاضت کر لیں، نوافل کی کثرت کر لیں تو خدا تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے سامعین محترم، موسیٰ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔
مگر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دکھلانا مقصد تھا، اس لیے انبیاء اور رسول کو معراج سے سرفراز کیا گیا، لیکن زمین پر، اور نبی محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو عرش اعلیٰ پر بلوایا گیا۔ اس معراج کی رات پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت و دوزخ کی سیر کرتے ہیں، لوح محفوظ پر نظر ڈالتے ہیں، تقدیر پڑھتے ہیں، اپنے امتیوں کی تقدیر پڑھتے ہیں۔ کیا ملاحظہ کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء و رسول کی عمریں تو بڑی ہیں، ان کی قوموں کی عمریں بھی بہت بڑی ہیں، 800 سال، 900 سال، 1000 سال کی ان کی عمر۔ اور جب آپ اپنی امت کی عمر کو دیکھتے ہیں، اپنی امت کی ایج کو جب دیکھتے ہیں، تو کامن اعتبار سے اگر بتایا جاتا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 105، 110، 115، اس سے زیادہ تو میں نے آج تک نہیں سنا، سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں اپنا سر انور جھکا کر زار و خطار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا الہ العالمین، پروردگارا، پچھلے قوموں کی امتوں کی عمریں تو نے اتنی لمبی لمبی رکھی اور میری امت کی عمر اتنی کم، الہ العالمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں شرمندہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تمام انبیاء و رسول اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، تمام انبیاء و رسول اپنا امام و سردار مانتے ہیں، وہ سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے صحابہ کے متعلق، اپنے ازواج مطہرات کے متعلق کہا نہیں، بلکہ ہم جیسی گنہگار امت کو یاد کر کے فرمایا، پروردگارا، میری امت کی عمریں اتنی کم ہیں اور ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں، تو میری امت اتنی کم عمر میں، اتنے کم عرصے میں، اتنے کم پیریڈ میں ان کی برابری کیسے کر پائے گی؟ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے میدان محشر میں، تو 1000 سال کی عمر پانے والا اور میری امت 100 سال کی زندگی اگر پالے تو 100 سال کی عمر میں وہ درجات، وہ کمالات، وہ ثواب کیسے حاصل کرے جو 1000 سال کی زندگی پا کر ثواب حاصل کرتے ہیں، تیرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ الہ العالمین، میری امت کے لیے کیسا ہوگا وہ دن؟ میں اس بات پر بڑا پریشان ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے نبی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے حبیب، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کی عمر یقیناً کم ہے ان کی بالمقابل، مگر آپ کی امت کو ایسے متبرک دن، ایسی مقدس راتیں، ایسے معتبر لمحات عطا کروں گا جن کو اگر آپ کی امت غنیمت جان لے، ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان لمحات کو غنیمت جان لے، اس کی قدردانی کرے اور عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، دعاؤں کے ذریعے مغفرت طلب کرتے ہوئے ان راتوں کو، ان دنوں کو اگر وہ گزار دے، اے حبیب، قسم ہے مجھے میرے ذات کی، اللہ کا فرمان ہے، قسم ہے مجھے میرے ذات کی، کہ آپ کی امت اتنی سی کم عمر میں 1000 سال کی عمر پانے والے سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ قرب میرا ان کو حاصل ہوگا، اگرچہ کہ اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اس کو غنیمت جان لیا جائے۔ تو صاحبو، یقیناً اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بل بوتے، ہم اپنے کیریکٹر کے بل بوتے
خدا کی شان نچی بھی گویا کرتے ہوں گے، لیکن یقین جانیے اللہ پاک نے معراج کی رات ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کے مطابق اللہ پاک اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا 2-3 سال پہلے جو وبا چلی، معراج کا ہی دن تھا، جنتا کرفیو کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دن، 2 دن، 8 دن، 10 دن بڑھتے بڑھتے تقریباً 6 مہینے تک کنٹینیو سلسلہ جاری رہا۔ مسجدوں سے دور رکھا گیا۔ کیوں؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کی کسی طاقت میں، دنیا کی کسی حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو نماز سے روکا جائے۔ میں کسی حکومت پر طنز نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت تو ہر مذہب کے ماننے والوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھی، لیکن مسلمان اگر ایک جٹ ہو جاتے، مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، تو اس وقت بھی ہم کو مساجد سے نہیں روکا جاتا۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کو جب پیدا کرتا ہوں ماں کی شکم سے، جیسا ہی وہ دنیا میں پیدا ہو کر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا سارا رزق پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت میں ہیں، تنگ دستی کے عالم میں ہیں، فقیری ہماری زندگی ہو چکی ہے، ہم کمزور ہیں۔ یاد رکھیں، کمزور نہیں ہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر ہماری تنگ دستی کو دور کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سوائے رب العالمین کے۔ تم اللہ والوں کے ہو جاؤ، اللہ والوں سے وسیلہ تلاش کرو، اللہ والوں کے وسیلے سے رب سے مانگو، یقیناً اللہ پاک ہمیں عطا کرنے والا ہے، جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ دینے والا ہے، دے رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے بندو، اگر تمہارے اعمال سے میں جب ناراض ہو جاتا ہوں نا، تمہارا رزق نہیں چھینتا، چونکہ دے کر لینا میری عادت نہیں ہے، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ پھر جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا۔ یوں سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت سونا رزق کو روکتا ہے، یہ صرف مصابوں کا کام ہے، پڑھانا، ڈر بٹھانا، خوف بٹھانا۔ ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فجر میں سوتے رہتے ہیں، باوجود اس کے ہم شکم سیر ہیں، پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جب تمہارے اعمال سے ناراض ہو جاؤں تو تمہارے رزق میں کمی نہیں کروں گا، تمہارا رزق نہیں چھینوں گا، تمہارا رزق تمہیں ملتا رہے گا۔ جب میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تم سے سجدوں کی توفیق چھین لوں گا، تمہیں مسجد آنے نہیں دوں گا۔ تو کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ سمجھے، نماز پڑھنے والے پر یہ نہ اترائے، اے بندے تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنے روزے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا ہے، پھر بھی فقر و فاقے میں ہے، دیکھ میری اتنی بلڈنگیں ہیں، میں نمازیں نہیں پڑھتا۔ انانیت آتی ہے نا، مگر یاد رکھ لیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ناراض ہوں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ تو سمجھیں کہ ہم میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو محسوس کر لینا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، تو فوراً اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ سال بھر کچھ ہوا ہوگا، میں نے بارہا کہا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، نیکسٹ ٹیوزڈے کا دن، منگل کا دن، شب برات کی رات ہے، وہ رات بڑی عظیم المرتبت رات ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں تم اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ پاک ہمیں موقع دے رہا ہے، اے بندے اگر تو روزانہ جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر اگر ندامت حاصل نہیں کیا ہے، لے تجھے پھر ایک مرتبہ موقع دے رہا ہوں،
وہ رات بڑی عظیم المرتبت رات انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں۔ برات یعنی گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے۔ جس طرح اگر کوئی انسان کسی جرم میں مبتلا ہو کر جیل کی سزا کاٹے، جب اسے باعزت بری کیا جائے، ڈگری ہو، ججمنٹ ہو، جرا ہو، اس کے بعد اس کو جب باعزت بری کیا جائے تو کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کیسے گلے لگاتے ہیں، اپنے دوست احباب سے کیسے بغل گیر ہوتے ہیں۔ تو یہ رات وہی رات ہے جہاں اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دوں آج کی رات۔ کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کی بدولت نہیں، ہم اپنے اعمال پر اترا نہیں سکتے۔ کوئی ہم میں سے نہیں کہہ سکتا کہ میری فلاں نماز قبول ہوئی ہے، میرا سجدہ قبول ہوا ہے، میری قرآن کی تلاوت قبول ہوئی، رب کی بارگاہ میں کوئی کہہ سکتے نہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار زندگی میں موقع دے رہا ہے، لیلۃ البرات جیسی متبرک عظیم المرتبت رات ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت و ریاضت کریں، جتنا ہو سکے اس رات کو دعاؤں میں رخصت کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کریں رب کی بارگاہ میں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں، پھر مرحومین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ توبہ کی رات ہے، اگر اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دے تو پھر جان لے میدان محشر میں کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کے مطابق ایسی مقدس راتیں، ایسے متبرک ایام، ایسے معتبر لمحات ہمیں سرفراز فرما رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی قدر نہ کرتے ہوئے یوں ہی اگر گزار دیتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیں میدان محشر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا معاملہ ہوگا، فرشتے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو خدا را اس رات کو غنیمت جانیں۔ معراج کی رات ہم نے گزار دیا، برات کی رات ہے، اسی لیے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا، بارک لنا۔ اگر نبی دعا کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے تھے اللہم بارک لی، مولا میرے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ بارک لی نہیں فرمایا، مولا میرے لیے برکت عطا فرما نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک لنا، مولا ہمارے لیے۔ سوچئے ہم کتنے نادان ہیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں بروز محشر جب اللہ پاک گناہگاروں کی فہرست کھول دے تو سب سے پہلے اس فقیر کا نام نکل جائے گا۔ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، سر کے بال سے پر کے ناخن تک گناہوں کا مجسم ہوں، میں الگ نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنی عاجزی و انکساری کی جائے اتنا ہی رب کو عاجزی و انکساری پسند ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لی فی رجب و شعبان نہیں فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ ہمارے لیے، اپنی اہل بیت، صحابہ، اولاد کو نہیں، اپنی ساری امت کو یاد فرمایا، مولا ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، پھر رمضان تک ہمیں پہنچا۔ کیوں کہا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے رجب اللہ شعبان شہری رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے،
تمام مہینے، تمام سال، تمام دن، تمام منٹ، سیکنڈ، ہر چیز اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن بعض چیزیں خاص ہو جاتی ہیں۔ تو حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے اپنے مہینے میں اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوا کر معراج سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب میرا مہینہ ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ تفصیل شب برات کی رات میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اگر زندگی باقی رہی، اللہ نے صحت دی، آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ وَرَمَضَانُ أُمَّتِي، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو رحمتیں برکتیں حاصل کر لیں۔ پھر رمضان کا مہینہ ہمیں ایسا مومن بنائے گا جس طرح چراغ لے کر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ غیر مومن کہاں ہیں۔ تو رمضان جب ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے تو اس کی بڑی عظمت تعظیم کریں، اس کی بھی قدر کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے، اتنی وبائیں چلتے ہیں، اتنے فتنے فساد ہو رہے ہیں، باوجود اس کے اللہ پاک نے ہم کو سلامت رکھا۔ اس میں کچھ راز ہوگا نا؟ نہیں، اللہ نے ہم کو جو سلامت رکھا کچھ نہ کچھ راز ہے، وہ راز جاننے کے لیے ایسی مقدس راتوں کو عظیم جان لیں، اس کی قدر کر لیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اسی لیے کہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیوں کہتا ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا تو اس ملاقات کو آخری ملاقات تصور کرنا، نہ جانے پھر اگلی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی کہیں چلے جاتے ہیں اپنی نوکری اپنی کاروبار کے لیے، آنے تک وہ انتقال کر جائیں یا تم نے جس سے ملاقات کیا وہ انتقال کر جائے۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کو آخری ملاقات تصور کرو۔ حد تو یہ ہے کہ ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم جو سانس لے رہے ہو اس سانس کو بھی آخری سانس تصور کر لینا، نہ جانے پھر اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو بتائیے انسان کیسا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل اپنے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا، سنت طریقہ۔ پھر اس الحمدللہ کو کوئی سنے، بازو میں جو کھڑا ہو سن لے، تو اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد چھینکنے والا یرحمک اللہ کے جواب میں یہدکم اللہ یصلح لکم و بالکم کا لفظ استعمال کرے۔ کیوں؟ کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت دے۔ کبھی سمجھا ہم نے اس کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ نہ جانے وہ ہچکی ہماری آخری ہو جائے، وہ سانس ہماری آخری ہو جائے۔ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو سننے والا یرحمک اللہ کہنے کا حکم ہے۔ تو کیوں؟ کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں جو کہتا ہے یہدکم اللہ، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے۔ تو مطلب کیا کہ تم بھی جب چھینکے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ تو یہ سانس آخری سانس ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہچکی آتی ہے، یہ جو الحمدللہ کہنے کا لفظ استعمال کرنے کے جو کہا جاتا ہے نا، بالکل حلق اس طرح دب جاتا، اندر کی چھوٹی زبان اس طرح دب جاتی ہے کہ نہ جانے اسی وقت ملک الموت کا فرشتہ ہماری روح کو قبض کر لے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایسے متبرک رات، ایسی مقدس راتیں جب ہمیں مل جائیں تو اس کی قدردانی کرتے ہوئے، اس کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہوئے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔